نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. کراں حمد بیان میں اس رب دی جائیں کل کائنات بنائی، میں وہ محبوب دا امتی ہاں جیدی کل نبیات شاہی، میں کل اصحاب نو مندا ہاں تے چوں یاراں دا شدائی، میں نوکر آل رسول دا قاسم جنہاں کربل جان لٹائی، این ہے تا غین کہنی دکھ ڈھیر ہیں تا چین کہنی، او بندے کو بھی پتھر سمجھی جیدے دل وچ حسین ہم پہ عشق رسول کی جوانی ہے دوستو، یہ موسم اور میٹھی میٹھی ہوا، آخر موسم نے بھی تو عید میلاد منانی ہے دوستو. میرے بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج میرے چاچو نے اللہ اور اللہ کے محبوب کی محفل سجائی ہے. دعا ہے کہ اللہ پاک میرے چاچو کی محفل کروانا اور ہم سب کا یہاں پر آنا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. بولو آمین. میرے بھائیوں اور بزرگوں، میری اتنی اوقات نہیں ہے کہ میرے سامنے اپنے بزرگ اور بڑوں کے سامنے میں تقریر کروں. بس اتنا کہوں گا کہ میں آپ سب کو سبق سنا رہا ہوں، میں آپ سب کو سبق سنا رہا ہوں. میرے بزرگوں، اس دنیا میں پھول تو بہت ہیں، اس دنیا میں پھول تو بہت ہیں، مگر گلاب کی بات ہی اور ہے. خوشبو بہت ہے مگر مشک کی بات ہی اور ہے. ستارے بہت ہیں مگر شہاب ثاقب کی بات ہی اور ہے. سیارے بہت ہیں مگر چاند اور سورج کی بات ہی اور ہے. اس دھرتی پر شہر تو بہت ہے مگر مکہ اور مدینہ کی بات ہی اور ہے. کتابیں بہت ہیں مگر قرآن مجید کی بات ہی اور ہے. مسجدیں بہت ہیں مگر مسجد الحرام کی بات ہی اور ہے. راتیں بہت ہیں مگر لیلۃ القدر کی بات ہی اور ہے. پانی تو بہت ہے مگر آب زمزم کی بات ہی اور ہے. آب زمزم کی بات ہی اور ہے. آئینہ بہت ہے مگر امام اعظم ابو حنیفہ کی بات ہی اور ہے. محدث بہت ہے مگر امام بخاری کی بات ہی اور ہے.
اولیاء بہت ہیں مگر سیدنا عبد القادر جیلانی کی بات ہی اور ہے، سیدنا عبد القادر جیلانی کی بات ہی اور ہے۔ صدیق تو بہت ہے مگر ابو بکر صدیق کی بات ہی اور ہے، عادل بہت ہے مگر فاروق اعظم کی بات ہی اور ہے، سخی بہت ہے مگر عثمان غنی کی بات ہی اور ہے، بہادر بہت ہے مگر علی المرتضیٰ کی بات ہی اور ہے، انبیاء بہت ہیں مگر سید الانبیاء کی بات ہی اور ہے، مہینے بہت ہیں مگر ماہ رمضان کی بات ہی اور ہے۔ اس دنیا میں محفلیں تو بہت ہوتی ہیں مگر جشن عید میلاد النبی کی بات ہی اور ہے، جشن عید میلاد النبی کی بات ہی اور ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں سمجھ آ رہی ہے؟ آ رہی ہے سمجھ؟ توجہ فرمائیں، ذرا سارے ایک مرتبہ زور سے بولو، محمد ہمارے بڑی شان ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ میرے بھائی اور بزرگوں توجہ فرمائیں، ایک دن میں سوچ رہا تھا کہ اللہ پاک نے سارے کام ہمارے ہی ذمہ لگا دیے ہیں، اللہ پاک نے سارے کام ہمارے ہی ذمہ لگا دیے ہیں۔ اللہ پاک ہم سے نماز پڑھواتا ہے، خود نہیں پڑھتا، ہم سے عبادت کرواتا ہے، خود نہیں کرتا۔ میرے بزرگوں، جن کو نماز سے دلچسپی ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ نماز پڑھواتا ہے لیکن پڑھتا نہیں۔ سمجھ آئیے؟ آئیے سمجھ؟ توجہ فرمائیں، وہ جانتے ہیں کہ وہ نماز پڑھواتا ہے، پڑھتا نہیں، حج کرواتا ہے، کرتا نہیں۔ ہمیں حکم دیا گیا کعبے کا چکر لگاؤ، طواف کرو، خود کرتا ہے نہیں نا؟ کھڑے ہو کر آب زمزم پیو، خود پیتا ہے نہیں نا؟ صفے مروہ سے دوڑو، خود دوڑتا ہے نہیں نا؟ کیوں؟ خود معبود ہے، وہ عابد نہیں۔ اس کی شان یہ ہے کہ سب اس کی عبادت کریں، اس کی شان یہ ہے کہ ہم سب اس کی عبادت کریں اور وہ کسی کی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ خود بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی کوئی نظیر نہیں۔ وہ ہمیں حکم دے گا کہ کرو، خود بے نیاز ہے، نہیں کرے گا۔ سمد ہے، نہیں کرے گا، خود بے نیاز ہے، نہیں کرے گا۔ سمد ہے، نہیں کرے گا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ایک دن میں نے پوچھا، اے اللہ، سارے کام تو تو ہم سے کرواتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ یار بولو، توجہ فرمائے۔ ایک دن میں نے پوچھ لیا، اے اللہ، سارے کام تو تو ہم سے کرواتا ہے، خود نہیں کرتا، خود نہیں کرتا۔ ہمیں کہا حج کرو، ہم نے حج کیا۔ ہم سے کہا زکوٰۃ دو، ہم نے زکوٰۃ دیا۔ ہم سے کہا روزہ رکھو، ہم نے رکھا، لیکن خود نہیں۔ ہم سے کہا سو جاؤ، ہم سو گئے۔ ہم سے کہا اٹھ جاؤ، ہم اٹھ گئے۔ اے اللہ، نہ تو سوتا ہے نہ تو جاگتا ہے، تجھے نیند ہی نہیں، آپ کو نیند ہی نہیں آتی، بس ہم سے کام کرواتے ہیں، خود نہیں کرتے۔ کیوں؟ آپ سمجھ ہے اس لیے، آپ بے نیاز ہے اس لیے
تو سمجھ بے نیاز بے پرواہ ہے، اس لیے ہم سے عبادت کرواتے ہیں، خود نہیں کرتے۔ کیوں؟ میرے بھائی اور بزرگوں، ایک دن میں نے بندہ ہونے کے ناطے پوچھ لیا، اے اللہ کوئی کام تو بتا دے، صرف کوئی کام تو بتا دے جو ہم سے بھی کرواتا ہو اور خود بھی کرتا ہو، جو ہم سے بھی کرواتا ہو اور خود بھی کرتا ہو۔ تو قرآن نے کہا ہاں ایک کام ہے، قرآن نے کہا ہاں ایک کام ہے، نبی پر درود بھیجنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت شان مصطفیٰ، عظمت شان مصطفیٰ، سرکار کی آمد، مدھار کی آمد، سونے کی آمد، آمد مصطفیٰ۔ کیا بات ہے بھائی اور بزرگوں سمجھ آئیے۔ ایک دن میں نے بندہ ہونے کے ناطے اللہ سے پوچھ لیا، اے اللہ سارے کام تو ہم سے کرواتا ہے، خود نہیں کرتا، کوئی کام تو بتا دے۔ میں نے کہا کوئی کام تو بتا دے جو ہم سے بھی کرواتا ہو اور خود بھی کرتا ہو۔ تو قرآن نے کہا ہاں ہاں ایک کام ہے، نبی پر درود بھیجنا۔ ہاں ایک کام ہے، نبی پر درود بھیجنا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ایسا کام ہے جو میں بھیجتا بھی ہوں اور بھجواتا بھی ہوں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ فرماتے ہیں نماز کا تعلق عبادت سے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نماز کا تعلق عبادت سے ہے، روزے کا تعلق عبادت سے ہے، حج کا تعلق عبادت سے ہے، زکوٰۃ کا تعلق عبادت سے ہے، زکوٰۃ کا تعلق عبادت سے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں معبود ہوں، میں عبادت کیوں کروں؟ تو عابد ہے، تو عبادت کر، تو ساجد ہے، تو عبادت کر، تو بندہ ہے، تو عبادت کر۔ میں رب ہوں، میں عبادت کیوں کروں؟ مگر سن، سمجھ آئیے توجہ سے۔ اللہ فرماتے ہیں تو عابد ہے، تو عبادت کر، تو زاہد ہے، تو عبادت کر، تو بندہ ہے، تو عبادت کر۔ میں رب ہوں، میں معبود ہوں، میں کیوں کروں؟ مگر سن، ان سب چیزوں کا تعلق تو عبادت سے ہے، اور ان سب چیزوں کا تعلق تو عبادت سے ہے، اور اس لیے میں تم سے کرواتا ہوں۔ مگر درود کا تعلق تو محبت سے ہے، اور میں محبت کرتا بھی ہوں اور کرواتا بھی ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اللہ فرماتے ہیں مگر درود کا تعلق تو محبت سے ہے، اور میں محبت کرتا بھی ہوں اور کرواتا بھی ہوں۔ میرے بھائی اور بزرگوں سمجھ آئیے، توجہ فرمائیں۔ میرے بزرگوں اللہ ہی نے تو سب کچھ میرے رسول کو دیا ہے، اللہ ہی نے تو سب کچھ میرے رسول کو دیا ہے۔ آمنہ کے پیٹ میں رسول آئے، اللہ کا کرم ہے، وہ دنیا میں آئے، اللہ کا کرم ہے، وہ نبی ہے، اللہ کا کرم ہے، وہ رسول ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے محبوب نماز دی میں نے، قرآن دیا میں نے، شریعت دی
میں نے علم دیا میں نے اللہ فرماتے ہیں الرحمن الرحمن علم القرآن اے محبوب یہ جو تمہیں قرآن ملا ہے یہ میں نے ہی تو تمہیں دیا ہے اے محبوب یہ جو تم رحمت للعالمین ہو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین یہ میں نے ہی تو تمہیں بنایا ہے اے محبوب یہ جو تم مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہونا یہ خود تھوڑی ہو میں نے ہی تو تمہیں بنایا ہے اے رسول یہ جو تم انسان ہو یہ میں نے ہی تو تمہیں بنایا ہے اللہ فرماتے ہیں محبوب یہ جو تم رعوف ہو میں نے ہی تو تمہیں بنایا ہے اللہ فرماتے ہیں محبوب یہ جو تم رحیم ہو میں نے ہی تو تمہیں بنایا ہے اللہ فرماتے ہیں یہ جو تمہیں عظمت ملی میں نے ہی تو تمہیں دی ہے اللہ فرماتے ہیں محبوب یہ جو تمہیں قرآن ملا میں نے ہی تو تمہیں دیا ہے اللہ فرماتے ہیں اے محبوب یہ جو رحمت ہے میں نے ہی تو تمہیں دی ہے میں نے ہی تو تمہیں دی ہے اللہ فرماتے ہیں رفت میں نے دی ہے اللہ فرماتے ہیں سعادت میں نے دی ہے اللہ فرماتے ہیں سعادت میں نے دی ہے اللہ فرماتے ہیں امامت میں نے دی ہے اللہ فرماتے ہیں شرافت میں نے دی ہے اللہ فرماتے ہیں عدالت میں نے دی ہے اللہ فرماتے ہیں شجاعت میں نے دی ہے اللہ فرماتے ہیں شجاعت میں نے دی ہے اللہ فرماتے ہیں اے محبوب میں دیکھتا رہا میں بڑا ہوں تم چھوٹے ہو میں خالق ہوں تم مخلوق ہو میں رب ہوں تم مربوب ہو میں مسجود ہوں تم ساجد ہو مگر سن محبوب مگر سن میں بڑا ہو کر دل دے کر محبت کرتا ہوں مگر سن میں بڑا ہو کر دل دے کر محبت کرتا ہوں اللہ فرماتے ہیں مگر سن محبوب میں بڑا ہو کر دل دے کے محبت کرتا ہوں اور کچھ لوگ میرے آقا کریم سے لے کر محبت نہیں کرتے اور آج کچھ لوگ میرے آقا کریم سے لے کر محبت نہیں کرتے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت شان مصطفیٰ عظمت شان مصطفیٰ علماء اہل سنت نعرہ حیدری میرے بھائی اور بزرگوں سمجھ آ رہی ہے اور یار بولو دونوں ہاتھ بلند کر دو مگر سن محبوب میں بڑا ہو کر دے کے محبت کرتا ہوں اور آج کچھ لوگ میرے محبوب سے لے کر محبت نہیں کرتے میرے بھائی اور بزرگوں توجہ فرمائیں جو میرے آقا کریم کا صدقہ کھاتا ہے ذرا دونوں ہاتھ بلند کر کے بولے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے دونوں ہاتھ بلند کر کے محمد ہمارے محمد ہمارے بڑی شان والے میرے بھائی اور بزرگوں میرے آقا کریم اتنے کریم ہیں اتنے قریب ہیں کہ اللہ پاک نے میرے رسول کو قرآن مجید میں محمد کہا احمد کہا حامد کہا محمود کہا قاسم عاقب فاتح کہا قاسم عاقب فاتح خاتم حاشر ماہن داعٍ سراج رشید منیر بشیر نذیر حادٍ مہدٍ رسول نبی طٰہٰ یاسین مزمل مدثر شفیع خلیل کلیم حبیب مصطفیٰ مرتضیٰ مختار نادر منصور قائم حافظ شہید عادل حکیم نور حجت برہان عبدی مومن مطیع مذکر واعظ آمین صادق مصدق ناطق صاحب
مکی مدنی عربی تہامی حجازی نزاعی قریشی مزعری امی عزیز حریص رؤوف رحیم یتیم غنی جواد فتاح عالم طیب طاہر مطہر خطیب فصیح سید منتقد امامور بار شاکر متوسط محلل محرم عامر ناہن شکور قریب اور مبلغ کہا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری محمد یاد کاظم صاحب ہاتھ چوکے بھائی نعرہ جو آپ دیا کرو ہاتھ چوکے نعرہ حیدری محمد یاد کاظم صاحب میرے بھائی اور بزرگ سمجھ آ رہی ہے اور مبلغ کہا میرے بھائی اور بزرگوں توجہ فرمائیں سنیے حضور کے غلام کی شان سنیے جب یہ شان ہے خدمت کاروں کی تو سرکار کا عالم کیا ہوگا سنیے سرکار کے غلام کی شان سنیے ساڑھے ملتان وچ ایک علاقہ ہے عبد الحکیم توجہ چاچو جی توجہ ساڑھے ملتان وچ ایک علاقہ ہے عبد الحکیم او عبد الحکیم کون ہن دھوپی مگر ہن اللہ دے ولی ایک دور تو آگئی کپڑے لے کے آپ کپڑے دھوندے بھی ہن تے رکھدے بھی آپ کپڑے دھوندے بھی ہن تے رکھدے بھی ہن ہندو عورت آکھن لگی بابا کپڑے دھو دے فرمایا دھو دیتا انہیں آکھیا رنگ بھی ڈیسو فرمایا اسید سے بیٹھے ہی رنگن واسطے آئے اسید سے بیٹھے ہی رنگن واسطے آئے انہیں آکھیا بابا کپڑے پکے رنگی فرمایا اسی کوئی نوار سے آئے اسی پکے ہی رنگ دے ہیں اس نے کہا یہ لے بابا یہ 7 جوڑے ہیں آج رنگ دینا اور کل شام تک مجھے دے دینا میرے بیٹے کی شادی ہے کہیں رنگ میں بھنگ نہ پڑ جائے ایسے بولتی ہے جیسے مودی کی بولی ہے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چامڑ لے گی آپ نے فرمایا بی بی تیری اس پاسے آلی گھٹڑی وچ کیا ہے انہیں آقا اندے وچ بھی کپڑے فرمایا اے بھی میں نے دے انہیں آقا بابا یہ 8 جوڑے ہیں 7 تجھے دتی جا رہی ہیں 8 میرے کول ہیں او دھوپی بیٹھا میں انہوں دے سا تھاکہ کام جلدی ہو جائے آپ نے فرمایا نا اے بھی میں دے انہیں آکھیا بابا 15 جوڑے تو رنگ نہیں گا 15 جوڑے تو رنگ نہیں گا فرمایا رنگ دے سا انہیں آکھیا کٹڑ کا فرمایا تو کیا آدھی انہیں آکھیا کل شام تک رنگ دے سو فرمایا کل شام تو بڑی دور ہے ہم تجھے ابھی رنگ دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری ابھی رنگ دیتے ہیں فرمایا ہر کل شام تو بڑی دور ہے ایسا دیکھو ہون رنگ دیتے ہیں انہیں آکھے بابا ہون رنگ دیتے ہیں فرمایا ہون رنگ دیتے ہیں انہیں آکھے کہویں آپ نے 15 جوڑے چاہ کے نا سامنے مٹی دا مٹھا او دا ڈکن چایا کپڑے وچ پا دیتے تے آپ نے تسبیح پڑھ لی
دیتے تے آپ نے تسبیح پڑھ لی ہندو عورت نے آکھی اللہ اے بابا اچھ کیا کروں ہے میرے نال عورت اٹھی ڈھکن چایا ڈھکن چایا بابا جی دے ہاتھ وچ تسبیح رنگ ایک جوڑے 15 جوڑے 15 پیرا وچ بابا جی دے پیرا وچ بیٹھ کے آدھی بابا بابا بڑا ظلم کیا تو نے میرے سے فرمایا کہنے انہیں آکھیا بابا مجھے تو 15 جوڑے ہر رنگ کے چاہیے تھے مجھے کالا چاہیے تھا مجھے لال چاہیے تھا مجھے گلابی چاہیے تھا مجھے جامنی چاہیے تھا مگر بابا تو نے تو سارے کپڑے نیلے رنگ کے کر دیے تو نے تو میرے سارے کپڑے نیلے رنگ کے کر دیے بس اماں جائیے او یار بولو بولو میں ایک بزرگ کو آکے میں کو کہانی سنا تو وہ بزرگ میں کو آکے پتر مدے کو کہانی تا سنے سا لیکن اگو ہوں دی آواز آونے چاہیے تو آج میں تو آپ کو سرکار عبدالحکیم دی شان سمیدہ پیا اگو سبحان اللہ دی آواز آونے چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا نے آکھے بابا تو نے تو سارے کپڑے ایک ہی رنگ کے کر دیے فرمایا بی بی بات نہ کر بتا تجھے کون سے رنگ کا جوڑا چاہیے انہیں آکھیا میں نے کالا دے آپ نے ڈھکن چاہ کے نہ جوڑا کڑیا فرمایا اہل ہے فرمایا اہل ہے انہیں آکھیا گلابی بھی دے فرمایا اہل ہے انہیں آکھیا جامنی بھی دے فرمایا اہل ہے اور ہندو عورت منگدی رہ گئی سرکار عبدالحکیم دیندے رہ گئے سرکار عبدالحکیم دیندے رہ گئے جیلے 15 جوڑے انہیں چاہ لینا انہیں آکھیا بابا کپڑے تا رنگ دیتے نہیں کوئی پیسے تھے سامنے فرمایا ہم جب بھی مانگتے ہیں محمد کے رب سے مانگتے ہیں ہم جب بھی مانگتے ہیں محبت کے رب سے مانگتے ہیں چلے جا تیری بیٹی تیرے بیٹے دی شادی میں ساڈا بھی حصہ ہو گیا جیلے انہیں کپڑے چاہ لینا جیلے میرے انہیں کپڑے چاہ لینا تے آپ نے پیسے بھی نہ لے جنہیں 8 قدم چلیے تے روڑ پہلے فرمایا بی بی روندی کیوں ہے رنگ پکا ہے انہیں آکھیا جی فرمایا پھر روندی کیوں ہے انہیں آکھیا بابا روندی اس واسطے ہاں کہ کپڑے رنگن جان دے ہو یا دل بھی رنگن جان دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت شان اولیاء عظمت شان اولیاء بھائی دیان قاسم یہ روندی اس واسطے ہاں کہ کپڑے رنگن جان دے ہو یا دل بھی رنگن جان دے ہو بابا جی دے اکھاں وچوں آنسو آ گئے فرمایا بی بی دنیا ہون تک کپڑے رنگواندی آئی ہے کہیں دل رنگوایا کوئی نہیں تیرا موڑے تے آ کلمہ پڑھ لے رنگڑے سا انہیں کلمہ پڑھیا آپ نے فرمایا چل ہن آنکھ بند کر انہیں آکھیا کیوں آپ نے فرمایا جدا کلمہ پڑھیا ہی اودا دیدار کا کرے دی جا کیا بات ہے آپ نے فرمایا جدا کلمہ پڑھیا ہی اودا دیدار کراواں بس ہندو عورت کا نام رکھیا غلام فاطمہ ہندو عورت کا نام رکھیا غلام فاطمہ آخر لے کے بی بی ویک ہن مدینے آلے پاسے بی بی ویک ہن مدینے آلے پاسے جیلے مدینے آلے پاسے ویکھیا آپ فرما دے شاہ رسول اللہ اتھے تک میں لے آیا اگو دیدار تسا کرام رہے سٹیج والو توجہ چاچا
چاچو نقیب والے توجہ، چاچو ناظم توجہ، چاچو ناظم توجہ، آخر لگے بی بی ویک اور مدینے والے پاس جیلے مدینے والے پاس ویکھیا آپ فرما دیں یا رسول اللہ اتنے تک میں لے آیا، اتنے تک میں لے آیا اگو دیدار تسا کرامنے تو جڑے ویلے دیدار ہوئے تے ہویا کمال آپ فرما دیں بی بی اور آنکھ کھول انہیں آکھیا کوئی نہ آپ نے فرمایا آپ آنکھ کھول انہیں آکھیا آنکھ کھول دی نہیں پئی آپ نے فرمایا وجہ کیا ہے انہیں آکھیا زلیخا کملی ہوئی تھی یوسف نو ویکھیا کدی حسین دے نانا نو ویکھ لوے کدی حسین دے نانا نو ویکھ لوے ہاں جلے نبی دا دیدار ہوئے آپ فرما دیں بی بی ساڈا نبی کدا دا ہے آپ فرما دیں بی بی ساڈا نبی کدا دا ہے ہماری آدھی ہے محمد ہمارے محمد ہمارے محمد ہمارے محمد ہمارے مل کے محمد ہمارے بڑی شان والے جنہوں حق سلامت نہ چکے محمد ہمارے 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 بڑی شان والے میرے بھائی اور بزرگوں سمجھ آ رہی ہے آپ فرمانے بی بی ساڈا نبی کتنا دا ہے ہماری آدھی ہے محمد ہمارے بڑی شان والے میرے بھائی اور بزرگوں سمجھ آ رہی ہے او یار بولو او یار ہمارا تو عقیدہ زبردست ہے بولو سنیے توجہ سنیے توجہ جبرائیل امین فرشتہ ہے جبرائیل امین فرشتہ ہے فرشتوں کے استاد ہے ان کا عقیدہ ہے کہ رسول ہماری طرح نہیں ہے اور ہم رسول کی طرح نہیں ہے ان کا عقیدہ ہے کہ رسول ہماری طرح نہیں ہے اور ہم رسول کی طرح نہیں ہے میں نے ٹھیک کہا نا فرشتوں میں کوئی گروہ نہیں ہے فرشتے ایک عقیدے کے معصوم ہیں جو عقیدہ جبرائیل کا ہے وہی عقیدہ مکائیل کا ہے وہی عقیدہ اسرافیل کا ہے اور وہی عقیدہ ملک الموت کا ہے اور وہی عقیدہ ملک الموت کا ہے اور جب ملک الموت سنیوں کے گھر آتے ہوں گے کیا نکتہ ہے کیا نکتہ ہے ملک الموت سنیوں کے گھر آئے اور دیکھا یہ تو اپنے عقیدے کا ہے جو عقیدہ جبرائیل کا تھا وہی عقیدہ سنی کا ہے یہ بھی تو رسول کو بے نظیر سمجھتا تھا لاجواب سمجھتا تھا بے مثال سمجھتا تھا پر آئے ہیں ڈیوٹی پر لے جانا ہے ضرور تو بندہ اپنا ہے ذرا پیار سے لے چلو ذرا آسانی سے لے چلو ایسے لے چلو جیسے آٹے میں سے بال نکال لیا اور جب ان کے پاس جاتے ہوں گے نبی کو اپنی طرح سمجھتا تھا میرے عقیدے کے خلاف تھا اب لے جانا اسے بھی ہے لے جانا تو اسے بھی ہے اب اس میں تھوڑا غصہ بھی ہے اس میں تھوڑا غصہ بھی ہے ملک الموت اسے ایسے پکڑتے ہوں گے لے آگے آپ خود ہی سمجھ جاؤ آگے آپ خود ہی سمجھ جاؤ تو میرے بھائی اور بزرگوں اس لیے میں تو کہتا ہوں ہمارا عقیدہ زبردست عقیدہ ہے ہمارا عقیدہ
مسجد ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج آپ سب مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ سب اپنے بچوں کے دل میں اور اپنے دل میں حضور کی محبت پیدا کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ میرے بزرگوں، ورنہ نمازیں منہ پر مارتی جائیں گی، روزے منہ پر مار دیے جائیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر حضور کی دل میں محبت نہیں ہوگی۔ خدا کی قسم، سارے جہان کے مولویوں کو اکٹھا کرے، ان سے یہ مسئلہ پوچھے، جب نماز کام نہ آئے گی تو پھر کیا ہوگا؟ جب روزہ کام نہ آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ جب حج کام نہ آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ جب قرآن کام نہ آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں یہ نہیں کہتا کہ نماز کام نہیں آئے گی، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ حج کام نہیں آئے گا، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ قرآن کام نہیں آئے گا، لیکن میں ہاتھ جوڑ کر اس پوری امت کے مسلمانوں سے پوچھتا ہوں، جب کوئی کام نہ آئے گا تو پھر بتانا کون کام آئے گا؟ مان لیا کہ نماز کام آئے گی، مان لیا کہ روزہ کام آئے گا، لیکن اب یہ بھی تو ماننا، کئی نمازی جہنم میں جائیں گے، کئی روزدار جہنم میں جائیں گے۔ فوائل للمصلین قرآن میں موجود ہے، تو پھر بتانا جب نماز رک جائے، جب حج رک جائے، جب زکوٰۃ رک جائے، تو پھر بتانا کون کام آئے گا؟ اے میری دیوانگی پہ ہنسنے والے، جب کوئی کام نہ آئے گا تو میرے آقا کریم، جب کوئی کام نہ آئے گا تو میرے آقا کریم ساتھ کو جھکا دیں گے اور رب ذوالجلال سے فرمائیں گے، خدایا یہ میرے ہیں، خدایا یہ میرے ہیں، اور آواز آئے گی، چل میرے محبوب جہنم کے لیے اور بتھیرے ہیں۔ دیوانے بن کے سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، محمد ہمارے، مل کے محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ میرے بھائی اور بزرگوں سمجھ آئیے، بولو یار، تھکے بیٹھے تو بس کر رہے ہیں، کر دے بات، پھر سبحان اللہ کی آواز آنے چاہیے، اور ہاتھ بلند کر کے بولو۔ میرے بھائی اور بزرگوں، آج کی یہ محفل حضور کے غلاموں کی محفل ہے، حضور کے نوکروں کی محفل ہے، اور میرے بھائی اور بزرگوں، آج آپ سب مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ سب اپنے بچوں کو حضور پاک کا غلام بنائیں گے، حضور پاک کا نوکر بنائیں گے، انہیں قرآن پاک کی تعلیم دیں گے، انہیں دین اسلام کی تعلیم دیں گے، انہیں بتائیں گے کہ قبر میں اسی دین کے بارے میں پوچھا جائے گا، من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ من دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ من نبی کا، تیرا نبی کون ہے؟ خوش قسمت ہے وہ انسان، میرے بزرگوں، خوش قسمت ہے وہ انسان جس نے یہ جواب دے دیا، دین الاسلام، میرا دین تو اسلام ہے۔ تو تب جا کے فرشتے اسے کہیں گے، نم کنومت العروس، یعنی دلہن کی طرح آرام سے سو جا۔ میرے بزرگوں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کی خدمت میں نماز حاضر ہوگی اور عرض کرے گی، اللہم انا الصلاۃ، اے اللہ میں نماز ہوں۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے، انکا علی خیر، بے شک تو بھلائی پر ہے۔ اس کے بعد روزہ حاضر ہوگا
اور عرض کرے گا اللہم انا الصوم، اے اللہ میں روزہ ہوں، تو اللہ پاک فرمائیں گے انک علی خیر، بے شک تو بھی بھلائی پر ہے۔ اس کے بعد حج حاضر ہوگا اور عرض کرے گا اللہم انا الحج، اے اللہ میں حج ہوں، تو اللہ پاک فرمائیں گے انک علی خیر، بے شک تو بھی بھلائی پر ہے۔ اس کے بعد دین اسلام حاضر ہوگا اور عرض کرے گا اللہم انت السلام ومن الاسلام، اے اللہ آپ سلام ہے میں اسلام ہوں، تو اللہ پاک فرمائیں گے انک علی خیر، بے شک تو بھی بھلائی اور خیر پر ہے۔ اليوم بک اوتی و بک آخذ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، رب ذوالجلال فرمائیں گے آج کے دن میں تیرے ہی ذریعے فیصلہ کروں گا کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں، کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں۔ ادخلوا فی السلام کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، رب ذوالجلال فرمائیں گے کہ دین اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی اتباع مت کرو۔ میرے بزرگوں یاد رکھیے دین اسلام کسی خاص عمل کا نام نہیں ہے، دین اسلام کسی خاص شوق کا نام نہیں ہے، دین اسلام اپنے معلومات کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین نام ہے اپنے آپ کو رب کے حوالے کرنے کا، دین نام ہے اپنی منچاہی زندگی کو ترک کر کے رب چاہی زندگی کو اپنانے کا، دین نام ہے اتباع رسول کا، دین نام ہے تسلیم مرزا کا، دین نام ہے اپنے جان و مال کو اللہ کے راہ میں قربان کرنے کا۔ میرے بھائی اور بزرگوں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اما علیہ بلاغ المبین۔ میں نے ورنہ میری تقریر تو بہت لمبی تھی، میں نے خود 4 بار کر دی، پھر میں نے صبح اٹھنا ہے 4 بجے۔ چلو یہ میں اپنے بھائی کے کہنے پہ آپ کو حضرت حسین پاک کی دور سے شان سنا رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ توجہ فرمائیں، اللہ پاک نے میرے رسول کو ہر چیز دی اعلیٰ، اور آج آپ سب کے ذوق کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ پاک نے میرے رسول کو امت دی وہ بھی اعلیٰ، اہل بیت دیے اعلیٰ، گھر دیا اعلیٰ، در دیا اعلیٰ، شہر دیا اعلیٰ، مکان دیا اعلیٰ، گھوڑے دیے اعلیٰ، اونٹ دیا اعلیٰ، صدیق دیا اعلیٰ، فاروق دیا اعلیٰ، عثمان دیا اعلیٰ، علی دیا اعلیٰ، ماں دی اعلیٰ، اور حضرت حسین دیا اعلیٰ۔ کون حسین؟ توجہ 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 توجہ، کون حسین؟ الفنان اصغر دا اکبر دا بابا حسین، بے نال بطول دا لال حسین، بے نال پیکر شجاعت حسین، تے نال تاجدار جنت حسین، سے نال ثابت قدم حسین، جیم نال جنت دے نوجوانے دا سردار حسین، اے نال دین دا حسین حسین، اے نال خلیفۃ الرسول دا بیٹا حسین، زال نال ذاکر رب حسین، زینال زینب دا ویر حسین، سین نال ذاکر کوثر حسین، شہید نال شہید کربلا حسین، سعد نال صاحب کمال حسین، سعد نال جنت دا ضامن حسین، جنت دا ضامن حسین، توئے نال طاہر اطہر حسین، دوئے نال ظاہر اظہر حسین، عین نال علی دلال حسین، عین نال غیرت اسلام حسین، فینال فاطمہ دا پتر حسین، فانال ولی دے سردار دا
بیٹا حسین ولیوں دے سردار دا بیٹا حسین ہے نال آدیے رحمت حسین لو گل مک گئی یہ نال یزیدیت کو مٹاون والا بیٹا پیر حسین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حسینیت جڑے حسین والے بیٹھے ہو اچھا کے حسینیت 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 محمد ہمارے محمد ہمارے محمد ہمارے میرے بھائی اور بزرگوں حسین ایک دل نشیں کہانی حسین دستور حق کا بانی حسین عباس کا سراپا حسین عسکر کی کم نوائی حسین تجلی کا خشک شاہد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری جناب سید قمر برادران شاہ صاحب آپ تشریف لائیں میں آپ کو آل رسول ہیں آپ تشریف لائیں میں آپ کو صمیم قلب سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں بھائی محمد دیان کاظم صاحب اپنی حاضری پیش فرما رہے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری حسین ایک دل نشیں کہانی حسین دستور حق کا بانی حسین عباس کا سراپا حسین اصغر کی کم نوائی حسین اکبر کی بے زبانی حسین تجلی کا خشک ساحل حسین زہرا کی بے قراری حسین دل ہے حسین جان ہے حسین زینو کا آسمان ہے جو اٹھا رہا ہے لاش اکبر حسین بوڑھا نہیں جوان ہے حسین ایمان کی جستجو ہے حسین جستہ کی آبرو ہے حسین تنہا تھا قبر حسین تنہا تھا کربلا میں صراط کی نبض رک گئی ہے حسین مصروف گفتگو ہے جہاں گلابوں سے بھر گیا ہے حسین شاید لہو لہو ہے حسین شاید لہو لہو ہے صحابہ کی انجمن سے پوچھو حسین پیغمبر کا وہ بہو ہے صحابہ کی انجمن سے پوچھو حسین پیغمبر کا وہ بہو ہے دیان نے دل سے پوچھا ہے بتا کیا حسین ہے اور تڑپ تڑپ کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے کوئی نہیں حسین سا حسین بس حسین ہے عمر سے چل عمر تک بشر سے چل بشیر تک بڑے بڑے یہ کہہ گئے کہ بہت بڑا حسین ہے بہت بڑا حسین ہے دیان نے دل سے پوچھا ہے بتا کیا حسین ہے تڑپ تڑپ کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے کوئی نہیں حسین سا حسین بس حسین ہے عمر سے چل عمر تک بشر سے چل بشیر تک بڑے بڑے یہ کہہ گئے کہ بہت بڑا حسین ہے عجیب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے شدید سے اور اس سے بڑھ کر جیت کیا شدید تھا حسین ہے میرے بھائی اور بزرگوں کو ہے کہ اللہ جناب سب کو سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب علینا السلام علیکم